میری عمر 36 سال ہے۔ میری لو میرج ہوئی تھی۔ ہم کلاس فیلوز تھے اور 6 سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہم بہترین دوست تھے۔ دوران تعلیم ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے شوہر کی جاب سیٹل ہونے کے بعد گھر والوں کی رضامندی سے ہم شادی کر لیں گے، اور ہماری شادی ہو گئی اور اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ مجھے کالج کے زمانے سے ہی اندازہ تھا کہ میرے شوہر مزاج کے تیز ہیں، انہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے، لیکن ساتھ رہنے پر اندازہ ہوا کہ انہیں جب بھی غصہ آتا تھا ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا، اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارا جھگڑا ہوتا تھا میں اپنے بیٹے کو لے کر مائکے چلی جاتی تھی۔ مجھے میرے گھر والے سہارا دیتے، تسلیاں دیتے کہ اس نے کیا تمہیں لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ میری بہنیں میرے شوہر کو فون پر بے حد باتیں سناتی۔ بہرحال ہماری صلح صفائی ہو جاتی اور میں گھر آ جاتی تھی، لیکن یہ بات ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور میں اپنے شوہر کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن ہر جھگڑے کے دوران میں انہیں یہ ضرور کہتی تھی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں۔ مجھے علم ہے کہ میں یہ سب اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کہتی تھی۔ ہمارا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں سیدھا اپنے گھر چلی گئی۔ میرے گھر والے سیدھا مجھے لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ میرے شوہر اریسٹ ہو گئے اور میرے سسرال والوں نے مجھے کیس واپس لینے کو کہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ یہ سب نہیں ہوگا۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ 3 ماہ بعد پھر جھگڑا ہوا اور میں ہمیشہ کی طرح اپنا بچہ اٹھا کر مائکے چلی آئی۔ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر ہسپتال میں ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہیں انہیں دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری بہنوں کا کہنا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، تمہیں ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہے اور میں نہ ملنے گئی، نہ کوئی کال کی۔ کچھ دنوں بعد مجھے طلاق کا نوٹس ملا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی کیونکہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری انا آڑے آ رہی تھی۔ مجھے لگا طلاق کا منع کر کے میں نیچی ہو جاؤں گی۔ میں نے انہیں کال کی اور کہا کہ جب چاہیں طلاق لے لیں، میں بھی اس جہنم میں نہیں رہنا چاہتی، اور ہمارا کیس کورٹ میں بہت آسانی سے ختم ہو گیا۔ میرے شوہر نے میری ساری ڈیمانڈ، میرے بچے کی کسٹڈی اور خرچہ دینا قبول کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، انہیں صرف طلاق چاہیے، اور اس طرح ہماری طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر نے کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کر لی، ان کے بچے بھی ہو گئے۔ اکثر ملنے آتے تھے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے، اپنے بچوں کی، اور خرچہ بھی پابندی سے دیتے رہتے، بلکہ میرا گزارا بھی انہی پیسوں سے ہوتا تھا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے میکے میں رہتی تھی۔ میرے تمام بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میری وہ بہنیں جو خود فون کر کے میرے شوہر کو باتیں سنایا کرتی تھیں، اب وہ مجھے ان تمام چیزوں کا قصوروار ٹھہراتی ہیں اور کہتی ہیں تم اپنی شادی بچا سکتی تھی۔ اگر میں نے ہر بات میں دوسروں کو انوالو نہ کیا ہوتا تو ہاں، میں بچا سکتی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے خیر خواہی ہمیں ڈبوتے ہیں، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے شوہر یا میری غلطی نہیں تھی، لیکن ہمارے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے کہ جن کی بات طلاق تک آ پہنچتی۔ میری درخواست ہے ان لوگوں سے جو کہ اپنے معاملات دوسروں کے سر رکھ دیتے ہیں، جہاں تک ہو سکے اپنے معاملات خود نمٹائیں۔ آپ کا خود سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔